آج کل ہم سب باہر جانا چاہتے ہیں۔ جو باہر نہیں جا پا رہا یا تو اس کا کوئی گھر کا مسئلہ ہے یا پھر اسے ویزا نہیں مل رہا۔ آج آپ کو یا مجھے ویزا مل جائے ہم بھی کل باہر چلے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ کہ ہم باہر جانا کیوں چاہتے ہیں؟ ہم فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ تو باہر جا کر ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ آپ اگر لوور کلاس میں ہیں تو آپ مڈل میں چلے جائیں گے یا مڈل میں ہیں تو آپ اپر میں چلے جائیں گے، بلکہ باہر جا کے تو آپ کی ہمیشہ جس کلاس میں آپ پاکستان میں ہوتے ہیں اس سے آپ ایک کلاس اور نیچے آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ ادھر جاتے ہیں تو آپ ایک نئے ملک میں ہوتے ہیں، وہاں پر آپ پیسے زیادہ کماتے ہیں لیکن وہاں پر مہنگائی بھی اسی لحاظ سے ہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ایک 2 بیڈ روم فلیٹ پاکستان میں افورڈ کر رہے ہیں اپنی 20% سیلری لگا کے، تو وہاں پر جا کر 1 بیڈ روم فلیٹ افورڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنی وہاں کی 50% سیلری لگانی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے صرف لوور کلاس کو تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر وہ وہاں پر ہیں تو وہ اپنے گھر پہ 10-15 ہزار روپے شاید اور زیادہ بھیج دیں، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف پاکستان میں بھی رہ کر اتنی مہنگائی ہے کہ گزارا ہی نہیں چلتا۔ جو لوگ تنخواہوں پر ہیں یا جو کاروباری لوگ بھی ہیں، ہر کوئی پریشان ہے۔ اب اس کا حل کیسے کیا جائے؟ اس کا کون سا ایسا کوڈ ہے جو کہ ہمیں کریک کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جب بھی آپ نے کسی چیز میں سکسیزفل ہونا ہوتا ہے تو آپ کو اس چیز کا کوڈ کریک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہم اکثر سنتے ہیں کوئی ایک ایسا ایگزام ہے جس میں ایک بچہ بہت محنت کرتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے گھر کے 4 بچے ہیں وہ چاروں اس میں پاس ہو جاتے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک بچے نے وہ کوڈ کریک کر لیا ہوتا ہے اس ایگزام کو پاس کرنے کا۔ تو اس میں بھی سکسیس کا ایک کوڈ ہے، اور وہ کوڈ یہ ہے کہ آپ رہیں پاکستان میں جہاں پر آپ کے خرچے کم ہیں اور آپ کمائیں ڈالرز میں یا پاؤنڈز میں، مطلب کہ آپ مہنگے علاقے کی کرنسی میں کما کر سستے علاقے میں رہ کر لگا رہے ہیں۔ تو پھر اگر آپ پہلے یہاں پہ 2 بیڈ روم فلیٹ میں رہتے تھے تو آپ آٹومیٹکلی شاید کنال کے گھر میں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ اب کرنسی ڈفرینس آ گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں آلریڈی لوگ اتنا زیادہ پیسہ کما رہے ہیں اپنے گھر بیٹھے صرف لیپ ٹاپ یوز کرتے ہوئے فری لانسنگ سے، لیکن کوئی بندہ بھی دوسرے کو یہ چیز بتاتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاکستانیوں کا ویسے بھی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر میں پیسے کما رہا ہوں تو میرے ساتھ والا پیسے نہ کمائے، کیونکہ اگر اس نے بھی کما لیے تو جو ایکسٹرا امپورٹنس یا پروٹوکول مجھے مل رہا ہے وہ ملنا بند ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال پاکستانیوں نے صرف فری لانسنگ سے $1 بلین کمایا، $1 ارب۔ یہ فائیور، اپ ورک، فری لانسر، اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں یہاں پر کام کر کے پاکستانی گھر بیٹھے بیٹھے $5,000 تک کما رہے ہیں ماہانہ۔ اب وہ دور تو رہے نہیں ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے، آپ کے پاس ایک فیکٹری ہونی چاہیے تبھی آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ ایون آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری انڈسٹری ہے اس سے زیادہ پیسے صرف فری لانسرز پاکستان میں کماتے ہیں۔ ان کا انڈسٹریز کا اتنا ریونیو نہیں ہے جتنا فری لانسرز کا ہے۔ اسی طرح سے گرافک ڈیزائن، ویب ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، پاکستان میں چھوٹی چھوٹی کمپنیز لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اور UK سے، US سے، باہر سے پروجیکٹس لے رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا مارکیٹ شیئر پاکستانی اٹھا رہے ہیں وہاں سے، اور اربوں ڈالر میں آ رہے ہیں ادھر پیسے۔ انڈیا نے بھی یہی چیز فالو کی ہوئی ہے، لیکن انڈیا والے اور زیادہ طریقے سے کرتے ہیں اور وہاں پر اور زیادہ پیسہ آ رہا ہے اسی سے۔ تو پاکستان میں میرے خیال میں کوئی بھی صرف ایک لیپ ٹاپ، ایک کمپیوٹر اور تھوڑے سے اسکل سیکھ کے یہاں سے ہزاروں ڈالر کما سکتا ہے ماہانہ۔ تو اب یہ فری لانسنگ جو ہے یہ کوئی سائیڈ چیز نہیں رہے گی کہ سائیڈ مین جاب کر رہے ہیں اور سائیڈ پے کرتے رہے ہیں۔ آپ اپنی مین جاب سے بھی بہت زیادہ پیسے صرف فری لانسنگ سے بنا سکتے ہیں۔ اور صرف فری لانسنگ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ ٹیوشنز پڑھا سکتے ہیں، پری پلائی ہے، پھر آئی ٹاکی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر آپ $10 سے $25 پر آور کما سکتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ پنجاب کی یا سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس صرف کمپیوٹر ہے اور آپ پڑھائی جا رہے ہیں یا آپ سکھائی جا رہے ہیں اور آپ ماہانہ $1000 مطلب کہ تقریباً 2.25 یا 3 لاکھ روپے گھر بیٹھے کما رہے ہیں، تو یہ کس کو برا لگتا ہے؟ اور اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت مشکل چیزیں آپ نے پڑھانی ہیں، آپ سادی انگلش پڑھا سکتے ہیں، یا آپ نے اگر آپ کو پروگرامنگ آتی ہے، کوڈنگ آتی ہے، ایسی چیزیں آتی ہیں تو آپ وہ پڑھا سکتے ہیں۔ اور انہیں سیکھنے کے لیے بھی آپ کو کہیں نہیں جانا، یوٹیوب پہ بے تحاشا ویڈیوز ہیں جو کہ آپ دیکھیں تو آپ یہ اسکل سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان پلیٹ فارمز پہ جا کے باقیوں کو سکھائیں اور ہزاروں ڈالر کمائیں مہینے کے۔ کون روکتا ہے؟ آپ ای کامرس کو لے لیں، پھر ڈراپ شپنگ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ آپ زیرو انوینٹری کے ساتھ، کہ آپ کی اپنی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، آپ پاکستان میں بیٹھ کر ایک انٹرنیشنل بزنس اونر بن سکتے ہیں۔ آپ نے صرف پاکستان سے کوئی ایسی پروڈکٹ سورس کرنی ہے جس کی ڈیمانڈ ہو ویسٹرن مارکیٹ میں، اور آپ نے بیچنی شروع کر دینی ہے۔ مڈ لیول کمپنیز پاکستان کے اندر $5000 سے $15000
آرام سے مہینے کے کما رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اسٹاک فوٹوگرافی کی بات کر لیں۔ اسٹاک فوٹوگرافی میں آپ نے صرف تصویریں کھینچنی ہیں اچھے اچھے لینڈسکیپس کی، ٹریفک کی، کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے پاکستان میں اس کی۔ پاکستان میں تو ویسے ہی اتنی ساری چیزیں ہیں جن کی آپ پکچرز لے سکتے ہیں، جس کی باہر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ وہ لے کر آپ نے آئی اسٹاک، اڈوب اسٹاک، شٹر اسٹاک وغیرہ پر اکاؤنٹس بنانے ہیں، وہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے، اور آپ گھر بیٹھے آرام سے آپ سو رہے ہوں گے، آپ کے پیسے بن رہے ہوں گے، وہ پیسیولی آپ کو ایک انکم آتی رہے گی۔ آپ نے بس تصویریں اپلوڈ کر دی ہیں، پھر لائف ٹائم جتنے اس کے ڈاؤن لوڈز ہوتے جائیں گے، آپ کو بس پیسے بن رہے ہیں آپ کے۔ اگر آپ جو ہے یہاں پر ایک ٹیکسی کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں کہ میں گاڑی لیتا ہوں، ٹیکسی لیتا ہوں، اس کو چلاؤں گا، تو وہ 5 7 سال 10 سال بعد وہ ٹیکسی ختم ہو جاتی ہے اور آپ اسی ٹائم میں خود محنت کر کر کے پیسے بنا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ نے ایک دفعہ پکچرز اپلوڈ کر دیں تو آپ کا ایک ایسا ایسٹ ہے جو آپ کو لائف ٹائم پیسے دے گا۔ پھر اسی طرح لوگ یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں۔ یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز بنائیں جو بھی آپ کے انٹرسٹ کی ہیں، آپ جو کام کرتے ہیں جس میں آپ اسپیشلائز کرتے ہیں، یا آپ کا کوئی بھی انٹرسٹ ہو، کوئی آپ کے پاس اسکل ہو، کوئی چیز ہو، کسی بھی ایسی چیز سے جس سے آپ لوگوں کے لیے ویلیو کریٹ کر سکیں، آپ وہ چیز اپنی ویڈیوز میں دکھائیں اور آپ کو ویوز آئیں گے، ویوز سے آپ کو پیسے ملیں گے۔ پاکستانیز آج کل نارمل چھوٹے چھوٹے چینل $200 سے $3000 تک ماہانہ آرام سے کما رہے ہیں۔ تو آپ جتنی زیادہ ویلیو کریٹ کر سکیں گے اپنی ویڈیوز میں، جیسے وہ کہتے ہیں نا، اگر آپ ملین لوگوں کے لیے ویلیو کریٹ کرتے ہیں تو آپ ملینز کماتے ہیں، اور اگر آپ بلین لوگوں کے لیے ویلیو کریٹ کرتے ہیں تو آپ بلینز کماتے ہیں۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہماری سافٹ ویئر، آئی ٹی، یہ ایسی انڈسٹریز ہیں جو کہ 3 بلین ڈالرز سالانہ جو ہے ہماری اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، جو کہ فری لانسرز پیسے کما رہے ہیں۔ ہماری انڈسٹریز سے پہلے بات کی کہ انڈسٹریز سے زیادہ آگے نکل گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن ان چیزوں کے بارے میں ہر کوئی بات نہیں کر رہا یا ہر کوئی بتا نہیں رہا، کیونکہ اس کی وجہ سے لوکل مارکیٹ میں امپلائیز کی کمی ہو جائے گی۔ جتنے برائٹسٹ مائنڈز ہیں وہ اس طرف چلے جائیں گے، اسی لیے گورنمنٹس بھی اس کے اوپر بات نہیں کرتی، کیونکہ پھر انہیں لوگوں کے مسئلے پڑ جائیں گے۔ کیونکہ جو بندہ 50,000 روپیہ ماہانہ کما رہا ہے، وہ آرام سے اگر دن کے 3 گھنٹے کمپیوٹر پہ کام کر کے جو ہے $1000 مطلب 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے کما لیتا ہے، تو اس کے لیے تو بہت اچھا ہے۔ تو اس لیے ایسے بہت سارے ریونیو سورسز ہیں جن کو اگر آپ صحیح سے تھوڑی سی محنت کر کے، تھوڑے سے سکلز گیدر کر کے اور اس کو پراپرلی کریں تو آپ اتنے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں، اور آرام سے گھر بیٹھے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے باہر جانا اور وہاں پر جا کر ذلیل ہونا، اپنے گھر والوں سے دور، دوستوں سے دور، اور جا کر اینڈ پہ وہی خالی ہاتھ واپس آ جانا اور زندگی واپس نکال کے، یا پھر آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، شیخوں کے ملکوں میں جائیں یا گوروں کے ملکوں میں جائیں، ہر جگہ آپ ایک سٹیزن شپ بھی آپ کو مل جائے تو آپ سیکنڈ سٹیزن ہی ہیں۔ اس لیے یہ جو کوڈ ہے اس کو کریک کریں اور پاکستان میں بیٹھ کے ڈالرز میں پیسے کمائیں یا پاؤنڈز میں کمائیں، وہی اصل سکسیس ہے۔